بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو غوث پاک سرکار کے جلال کے واقعات سنائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی حالت جلالی مشہور ہوئی تو اس وقت آپ کا نام مبارک بے وضو موت کے خوف سے کوئی نہیں لیتا تھا۔ بغداد کے اولیاء اکرام نے آپ کی بارگاہ غوثیت پناہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور لوگوں پر رحم فرمائیے اور اس سختی کو معاف فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو اس سالت کو پسند نہیں کرتا، لیکن حق تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، ہم تیرے نام کی عزت کریں گے۔ جو عزت کرتا ہے وہ معزز بن جاتا ہے۔ گلزار معنی میں درج ہے کہ شروع میں آپ پر جلالت کا بہت غلبہ تھا۔ اس غلبہ کی یہ حالت تھی کہ جو شخص آپ کا نام بے وضو لیتا تھا، اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا اور وہ مر جاتا۔ تو حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹا اس سالت کو چھوڑ دو، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگ میرا اور میرے رب تعالیٰ کا نام بھی بغیر وضو کے ذکر کیا کریں گے۔ آپ نے اپنے نانا جان کی امت پر رحم کھا کر اس سالت کو ترک کر دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کے سب شریف بغیر وضو کے لیتا وہ تنگدستی اور مفلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے نام کی نظر مانے اور اسے ادا ضرور کرنا چاہیے تاکہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ جو جمعرات کو حلوہ پکا کر اور فاتح پڑھ کر اس کا ثواب آپ کی روح مبارک کو پہنچائے اور فقراء میں تقسیم کرے اور آپ سے کسی عمل میں مدد طلب کرے تو آپ اس کی مدد فرمائیں گے، اور بعض وقت وہ اپنے مال میں سے کچھ مال پر ختم شریف پڑھ کر آپ کو ثواب پہنچاتا رہے، اس کی دینی اور دنیاوی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو آپ کا نام مبارک کے ساتھ بوضو لے تو وہ تمام دن خوش و خرم رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم ذرا سمانی کا ورد کیا کرتے تھے، اور اس ورد کی کثرت کی وجہ سے آپ پر ابتدائی حالت میں مالائیت کا غلبہ ایسا تھا کہ جیسا منکروں کی گردن مارنے والی تلوار اور دشمنوں کے جگر کو پہنچنے والا تیر۔ اس لیے منکرین و حدثین میں سے جس نے بھی آپ کا نام مبارک بے وضو لیا، اس گردن سیف اللہ سے مار دی گئی۔ بس مشکافہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا، تم تو خود ہی سے بن چکے ہو، اب اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر کچھ عرصہ آپ نے ورد دور کر دیا، پھر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر دوبارہ شروع کر لیا۔ میاں عظمت اللہ بن قاضی حماد بن میاں نظام الدین محمد بن شاہ محمد قدوت علماء عارفین وجہ الحق والدین علوی فرماتے ہیں کہ شہر برہانپور میں ایک مالدار آتش پرست ہندو رہتا تھا، جس کا گھر ہمارے گھر کے متصل تھا، مگر حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کا متعقد تھا، خود کو حضرت کا مرید کہتا تھا۔ ہر سال قسم قسم کے کھانے پکا کر امراء فقراء کو کھلاتا اور مشنوں کو روشن کرتا اور مجلسوں کی طرح طرح کی زینتوں اور خیموں سے مزین و معطر کرتا۔ یہ سب کچھ آپ سے عقیدت و محبت ہونے کی وجہ سے کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو ہندو نے مرگٹ میں بہت سی لکڑیاں جمع کر کے ان پر گھی ڈالا اور اس لکڑیوں پر رکھ کر آگ لگا دی۔ قدرت خداوندی کی مہربانی سے آگ نے اس کے اقبال بھی نہ جلایا۔ جب ہندو نے یہ دیکھا تو آپس میں طرح طرح کے مشورے کرنے لگے۔ آخر اس بات پر متفق ہوئے کہ اسے چلتے پانی میں پھینک دیا جائے۔ جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک بزرگ کو خواب میں فرمایا کہ فلاں ہندو میرا روحانی فرزند ہے، جس کا نام اولیاء رحمان کے سعد اللہ ہے، اس سے غسل دے کر اس کی قبر کو تدفین کر دو اور جنازہ بھی خود پڑھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے مریدوں کو میں دنیا و آخرت کی آگ سے محفوظ رکھوں گا اور ان کا دنیا میں خاتمہ بالخیر کروں گا۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، بہت جلد نئے ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔